ہمیں اپنا اسلام ہی نہیں بتایا گیا. ہمیں اپنے دین سے وہ جو نسبت ہونی چاہیے تھی وہ ہمیں اس کے بارے میں جگایا ہی نہیں گیا کہ بھائی مسلمانوں تم پہلے کیا تھے. وہ تو آباد تمہارے تم کیا ہو, ہاتھ میں ہاتھ درے منتظر فردا ہو. ہم کہتے ہیں بھائی ہمارے بڑے یہ تھے, ہمارے بڑے یہ تھے. اور بتاؤ بھائی آج کے دور میں آج کا مسلمان کیا ہے؟ اب 66 گنا بڑی فوج سے مقابلہ, اور یہ لڑائی ہو بھی کس وجہ سے رہی؟ صرف ایک مسلمان کے خون کا بدلہ لینے کی وجہ سے. بعد الحمد الصلاۃ لائق عزت و احترام و تقریب. معزز سامعین حاضرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین, آج کے اس مختصر سے بیان میں یہ ماہ جمادی الاول کا مہینہ اسلامی تاریخ میں یہ ایسا عظیم مہینہ ہے کہ اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تشکیل دیا. آج کل تو تبلیغ کے لیے ایک گروہ تشکیل دیے جاتے ہیں. سرکار کے دور میں مسلمانوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے لشکر تشکیل دیے جاتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے اس زمانے میں, یہ 8 ہجری کا سال تھا, 8 ہجری یعنی نبی پاک کے مدینہ گئے 8واں سال, اور جمادی الاول یہ مہینہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے لشکر تشکیل دیا. اب وہ لشکر کس چیز کا تھا؟ لشکر تھا ایک مسلمان کے جان کا بدلہ لینے کے لیے. حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک علیہ السلام نے بصرہ کے گورنر کے پاس بھیجا. گورنر کے پاس بھیجا, خط لے کر اپنا سفیر بنا کر بھیجا ایک پیغام کے لیے. جب وہ جا رہے تھے تو عیسائیوں کا ایک بہت بڑا آدمی تھا, اس نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا. چونکہ یہ نبی پاک کا سفیر تھا اور سرکار کا پیغام لے کر جا رہا تھا, کوئی تلوار کوئی جنگ کے لیے بھی نہیں گیا, اکیلا تھا. اب وہ نبی پاک کو جب پتہ چلا تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا ہم حارث بن عمیر کی جان کا بدلہ لیں گے. اب لشکر تیار کیا 3500 فوج کا. اس زمانے میں آبادی بہت کم ہوتی تھی, تو اس لحاظ سے 3500 لوگوں کی فوج بہت بڑی فوج تھی. اتنی بڑی فوج یعنی سرکار کے دور میں اگر آپ جنگوں کو دیکھیں, کسی جنگ میں 1400 لوگ, کسی میں 1500 لوگ, جنگ بدر میں 313, جنگ احد میں 700 لوگ, یعنی ہزاروں کی باتیں نہیں ہوتی تھی, ہزاروں سے نیچے نیچے. تو جنگ موتا, یہ جو جنگ ہے جنگ موتا, نبی پاک خود نہیں گئے, سرکار نے بھیجا نبی علیہ السلام نے اپنے لشکر کو. اب وہ لشکر جب پہنچا, اب یہ جنگ کہاں پر ہے؟ یہ جنگ تھی جناب والا اردن. طور حاضر میں مدینہ سے لے کر اردن کا سفر آپ دیکھ لیں کتنا زیادہ ہے. جارڈن, سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان میں ایک ملک ہے اردن. آپ سعودیہ کا میپ نکالیں اور اسرائیل کا نکالیں, درمیان میں ایک ملک آئے گا جارڈن. وہاں پر دریائے اردن کے پاس یہ جنگ تھی. نبی علیہ السلام نے 4 سپہ سالار مقرر کیے. یہ واحد جنگ تھی کہ جس میں نبی پاک نے 4 سپہ سالار مقرر کیے. ہوتا یوں ہے جنگ کی کمان کسی ایک سپہ سالار کے ہاتھ میں ہوتی ہے, لیکن سرکار نے فرمایا یہ 4 سپہ سالار, اگر یہ عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گیا, پھر جعفر تیار ہو گیا, پھر ایک اور صحابی کا نام لیا, آخر میں فرمایا اگر یہ تینوں شہید ہو گئے پھر خالد بن ولید فوج کا سپہ سالار ہوگا. خالد بن ولید سپہ سالار بن گئے. سرکار نے جمعے کی نماز صبح کی نماز, جمعے کی فجر کی نماز سے بعد ہی فوراً لشکر کو روانہ کر دیا. تو نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آقا دو عالم علیہ السلام نے جمعے کی نماز میں دیکھا عبداللہ بن رواحہ نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں آپ کے پیچھے. نماز کے بعد پوچھا بھائی آپ کیوں نہیں گئے؟ عرض کہ یا رسول اللہ میں چاہتا تھا کہ کیا پتا پھر زندگی میں جمعہ پڑھنا آپ کے پیچھے نصیب ہو یا نہ ہو,
تو میرے پاس بڑا تیز بھاگنے والا گھوڑا ہے، میں پہنچ جاؤں گا، لشکر کے ساتھ مل جاؤں گا۔ میں نے کہا چلو جمعے کی نماز آپ کے پیچھے پڑھ لوں۔ اب سرکار کے الفاظ سنیے، جمعے کی نماز بھی امام اور خطیب بھی نبیوں کا امام ہو، تاجدار مدینہ ہو، اور پیچھے نماز پڑھنے والے ابو بکر و عمر عثمان و علی جیسے لوگ ہوں، اور ان کے ساتھ نماز پڑھنے والے صحابی عبداللہ بن رواحہ ہوں، لیکن میرے نبی نے وہاں پر جملہ کے ارشاد فرمایا عبداللہ جہاد کے راستے میں 2 رکعت نماز، فرمایا تم یہاں جو نماز پڑھو گے تو 50,000 کا ثواب، مدینے میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے بھائی؟ 50,000 نمازوں کا ثواب۔ ایک نماز پڑھو تو کتنے؟ مکہ میں پڑھو تو ایک نماز کا 1 لاکھ، مدینے میں 50,000۔ فرمایا عبداللہ اگر تو ان کے ساتھ چلا جاتا اور ان کے ساتھ ہی رستے میں نماز پڑھ لیتا، جہاں نہ پڑھتا، تو ڈفرنس کیا ہے ان دونوں میں؟ ادھر تو نبی کے پیچھے پڑھنی ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن میرے نبی نے ایک فضیلت بتائی، فرمایا اللہ کے رستے میں چلتے ہوئے جو نماز پڑھتے ہیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان کی 2 رکعت نماز اس سے بھی بہتر ہے، اللہ کے رستے میں چلتے ہوئے۔ اب یہ 3500 3,500 لوگوں کا لشکر چلا گیا۔ اب وہاں پر پہنچے تو دیکھا مقابلے میں فوج کتنی ہے بھائی؟ 2 لاکھ۔ ادھر مسلمانوں کی کتنی فوج ہے؟ 3500 3,500۔ اب آپ ذرا تقسیم کریں نا 2 لاکھ کو 3,500 پہ، تو یہ بنتا ہے 66 گنا بڑی فوج کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہے۔ بدر میں کتنی تھی بھائی؟ بدر میں ایک مسلمان کے مقابلے میں 3 کافر تھے، 1,000 مقابلہ، ادھر 313 مسلمان تھے۔ اب جنگ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد تھی 700۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لشکر بھیجا، ان کی تعداد ہے 3,500 اور مقابلے میں لوگ ہیں کتنے؟ 2 لاکھ۔ ایک مسلمان سپاہی کے مقابلے میں 66 فوجی آتے ہیں، یعنی ایک فوجی مسلمانوں کا، ایک صحابی، وہ کتنے سے جنگ لڑے گا؟ 66 ٹائم وہ بڑی فوج۔ اب صحابہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جناب والا اتنی بڑی فوج ہم کیسے لڑ سکتے ہیں؟ ان کے پاس تو بڑا سامان بھی ہے لڑنے کے لیے، تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن صحابہ نے رسول اللہ کے حکم کو دیکھا، چلے گئے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، توجہ کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لشکر کیوں بھیجا اتنی دور لڑائی کے لیے؟ ہمیں اصل میں اپنی اسلام کی تاریخ ہی نہیں بتائی گئی، ہمیں اپنا دین ہی نہیں بتایا گیا، ہمیں اپنا اسلام ہی نہیں بتایا گیا، ہمیں اپنے دین سے وہ جو نسبت ہونی چاہیے تھی وہ ہمیں اس کے بارے میں جگایا ہی نہیں گیا کہ بھائی مسلمانوں تم پہلے کیا تھے، وہ تو آباد تمہارے تم کیا ہو، ہاتھ میں ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ ہم کہتے ہیں بھائی ہمارے بڑے یہ تھے، ہمارے بڑے یہ تھے، اور بتاؤ بھائی آج کے دور میں آج کا مسلمان کیا ہے؟ اب 66 گنا بڑی فوج سے مقابلہ، اور یہ لڑائی ہو بھی کس وجہ سے رہی؟ صرف ایک مسلمان کے خون کا بدلہ لینے کی وجہ سے، کہ حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو کافروں نے شہید کیا، نبی پاک نے فرمایا ہم نے ان کا بدلہ لینا ہے، تو جنگ موتا کے لیے حضور نے روانہ کیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں، جنگ ہو رہی ہے ہزاروں میل دور، اردن کے مقام پر، دریائے اردن کے پاس۔ اب سرکار مسجد نبوی میں بیٹھے، صحابہ بھی بیٹھے۔ اس دور میں ٹیکنالوجی تو تھی نہیں کہ بہت بڑی سکرین میں آپ کو برطانیہ میں کرکٹ میچ ہو رہا ہو تو آپ کو لاہور میں سب کچھ بڑی سکرین پہ نظر آ جائے۔ اس زمانے میں ایسا تو تھا نہیں کچھ، اس زمانے میں نہ موبائل فون تھے کوئی اطلاع پہنچا دے۔ لیکن نبی پاک نے منبر پر بیٹھے گئے، سرکار جنگ ہو رہی ہے اردن میں، منبر پر بیٹھ کر صحابہ کو بتا رہے ہیں،
فرمایا صحابہ بخاری شریف اٹھا کر پڑھو، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اب عبداللہ ابن روا شہید ہو گیا، جو جھنڈا ہے جعفر طیار کے ہاتھ میں، جعفر طیار شہید ہو گیا، پھر تیسرے صحابی کے ہاتھ میں، پھر وہ شہید ہو گئے، فرمایا اب جھنڈا جو ہے خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گیا۔ ایک ایک جنگ کی کیفیت نبی پاک نے منبر پر بیٹھ کر صحابہ کو بتا دی، وہاں سے کوئی قاصد بھی نہیں آیا، کوئی بتانے والا بھی نہیں آیا۔ اب یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ بھائی نبی پاک علیہ السلام کو اتنی دور کی خبر آ کیسی گئی۔ جو لوگ کہتے ہیں نبی کو تو اس چیز کا علم نہیں ہے، نبی کو اس چیز کا علم نہیں ہے، اور تم کون سی قیدیں لگاتے ہو؟ اللہ جب چاہے اپنے نبی پر جو مرضی غیب کھول دے، اللہ نے پسند کرنا ہے، رب جب چاہے اپنے نبی کو جو چیز بتا دے۔ تم کون ہوتے روکنے والے کہ یہ پتہ ہونی چاہیے اور یہ نہیں پتہ ہونی چاہیے؟ یہ میرے رب العالمین کا کرم ہے کہ اپنے حبیب پر جتنا بھی فرما دے۔ سرکار نے ایک ایک حالت بتا دی۔ یہ واحد وہ جنگ ہے جس میں حضرت خالد ابن ولید کے ہاتھ میں ایک جنگ میں 1 ہفتہ جنگ ہوتی رہی ہے، 1 ہفتہ، 7 دن لگاتار، بیچ میں ریسٹ کوئی نہیں، لگاتار جنگ ہے، اور 3500 صحابہ، 13 صحابہ شہید ہوئے ٹوٹل، اور یہ واحد جنگ جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں 9 تلواریں ٹوٹی۔ کتنی تلواریں؟ آج مجھے کوئی دیوار سے مار کر بھی ایک تلوار توڑ کے بتا دے یا کر کے دکھاتے تو میں مان جاؤں گا۔ آپ حساب لگائیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کتنی تلوار چلائی ہوگی، کتنی تلوار، کہ جناب 9 تلواریں ٹوٹی ہیں۔ 9 تلواریں، زبان سے کہنا بڑا آسان ہے اور تلوار توڑنا بڑا مشکل ہے۔ یہی ہے نا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ۔ اقبال نے ایسا تو نہیں کہہ دیا تھا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی۔ اور آگے اقبال نے کیا فرمایا، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں۔ جب بندہ ذہنی غلام ہو نا، پھر چاہے ایٹومک پاور بھی ہو دنیا کی، دنیا کا بہت بڑا تیل کے ذخائر بھی مسلمانوں کے پاس ہوں، سونے کے ذخائر بھی مسلمانوں کے پاس ہوں، پانی کے ذخائر بڑے بڑے پہاڑ مسلمانوں کے پاس ہوں، تو بھی مسلمان کشمیر نہیں لے سکتے۔ 10 لاکھ مسلمان شہید ہو گیا، 48 سے لے کر یہ 2021 تک 10 لاکھ مسلمان، جو کہ ریکارڈ ہے، اون ریکارڈ، اور جو ریکارڈ کے بغیر وہ پتہ نہیں کتنے لاکھ ہوں گے۔ 20 لاکھ امریکہ کے اندر، 20 لاکھ امریکہ نے عراق کے اندر مسلمانوں کو مار دیا، 10 لاکھ افغانستان میں مار دی، 20 سالوں میں۔ تو 20 سالوں میں اتنے مسلمانوں کا خون بہا، کوئی طاقتور مسلمان لیڈر اٹھ کر کے اس کو للکار بھی نہیں سکا، بھائی ہاں ہم خالد بن ولید کے وارث ہیں، آپ میدان لگا۔ تمہارے 140 ایٹم بم ہو یا 140 کروڑ ایٹم بم ہو، اس کا کیا فائدہ کہ جو کشمیر کے مسلمان کا تحفظ ہی نہ کر سکے؟ اس کا کیا فائدہ جو فلسطین کے مسلمان کو تحفظ فراہم نہ کر سکے؟ اس کا کیا فائدہ جو مسلمانوں کی جو بیٹی عافیہ صدیقی امریکہ کی جیل میں پڑی ہوئی ہے، وہ جناب کسی بھی چکر میں نہیں، اس کو اٹھا کر پاکستان سے اٹھا کر وہ امریکی لے گئے۔ تو بھائی یہ جو باتیں ہیں، یہ مسلمان جب ذہنی غلام ہونا، تو اقبال نے اس لیے کہا غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ اور بھائی یہ ذوق یقین نہیں ہمارے اندر، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں روٹی جو ہے یہ مغرب امریکہ کھلا رہا ہے، ہمیں رزق کا وعدہ رب نے کیا تھا، لیکن ہم نے ویسٹ کو، IMF کو، ورلڈ بینک کو ہم نے اپنا رازق بنایا ہوا ہے کہ یہ ہمیں روٹی دیں گے۔ جب تم نے مخلوق پر اپنا توکل رکھا تو رب نے بھی تمہیں محتاج کر دیا، جاؤ کٹورے لے کر بھیک مانگو ان سے، IMF سے کبھی $2 ارب دو، کبھی $3 ارب دو، اور قوم کو مقروض پہ مقروض کرتے جاؤ۔ تو اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں۔ غلام بندہ مسلمان ذہنی ہو جائے تو نہ اس کی تلوار کام آئے گی،
نہ اس کی تدبیر کام آئے گی. ہاں بھائی یہ تو مصلحت کا دور ہے، اس میں مصلحت سے چلیں، پھر تم 70,000 سال بھی اور کشمیر واپس نہیں لے سکتے. لیکن اس دور میں جنہوں نے صحابہ کے طریقے پر چل کے دکھایا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے انداز فکر کو اپنایا، ان کے رستے کو اپنایا، انہوں نے 20 سال میں نیٹو جیسی سپر پاوروں کو بھی گھٹنے پر بٹھا دیا. اپنے افغانستان انہوں نے بھگا دیا وہاں سے. کیا؟ جن کے پاؤں میں بوٹ نہیں تھے، چپل نہیں تھی، انہوں نے ٹوٹی ہوئی چپلوں کے ساتھ ہی ان کو بھگا دیا. کیا وجہ تھی؟ اور ادھر ہم جناب ہمارے پاس سعودی عرب جیسا ملک، ہمارے پاس تیل ہے، تو اگر تیل ہے اتنا ہی تم تیل کے اوپر مان کرتے ہو تو فلسطین ذرا آزاد کرا کے دکھاؤ نا، پھر مانیں گے. ادھر ہم یہاں کہتے ہیں ہم جناب ایشیا کی جناب سپر پاور ہیں، ہمارے پاس 140 ایٹم بم ہے. اور تیرے میزائل ایٹم بم سے کیا کرنا؟ روس کے پاس بھی ایٹم بم پڑے کے پڑے رہ گئے اور ایک منٹ بھی وہ نہ ٹھہر سکا، افغانستان میں بھاگ گیا. وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ذوق یقین نہیں ہے. تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے 3,500 فوج بیچ کر بتا دیا، 3,500 فوج بیچ کر 3,500 فوج بیچ کر بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مسلمان کے خون کی کتنی حرمت ہے، کتنی عزت ہے. ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے. اب سنیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں، میرے آقا کی حدیث پاک ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کو ناجائز قتل کیا جائے، اگر ناجائز اگر کسی کو قتل کر دیا کسی مسلمان کو، فرمایا زمین و آسمان کا برباد ہو جانا، زمین بھی ختم ہو جائے اور آسمان بھی ختم ہو جائے، فرمایا اتنا برا نہیں ہے جتنا ایک مسلمان کا خون زمین پر گرنا اللہ کے نزدیک برا ہے. تو اس 20 سالوں میں تو ہم نے تو کشمیر سے لے کر اور اوپر لیبیا تک صرف خون ہی مسلمانوں کا بہتے ہوئے دیکھا. کسی کافر کا خون نہیں بہا. کوئی اور ایک کسی کافر کو پکڑ دکھائے اور مار کے دکھائے نا تو پورا کفر جمع ہو جائے گا. لیکن مسلمانوں کا خون بہتر ہے. مسلمانوں کا خون جو ہے نا وہ ایک کتے کے خون سے بھی سستا ہے اس دور میں. لیکن میرے حضور نے فرمایا تم پر ایک دوسرے کے مال، جان، عزت، آبرو اللہ تعالیٰ نے خون اور سب کچھ اللہ نے دوسرے مسلمان پر حرام کیا ہے کہ کسی کا خون، مسلمان کا خون نہ بہے، کسی مسلمان کی عزت پر جو ہے انگلی نہ اٹھے. تو میرے بھائیوں دوستوں، نبی علیہ السلام نے حضرت حارث بن عمیر کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے یہ موتا کی جنگ کے لیے بھیجا صحابہ کو. اب اس جنگ میں کتنے لوگ شہید ہوئے؟ 13 صحابہ اکرام شہید ہوئے. ٹوٹل 13 صحابہ شہید ہوئے اور حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی. حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جن کو رسول اللہ نے سیف اللہ کا لقب دیا، اللہ کی تلوار خالد ابن ولید، جب وہ لشکر لے کر مدینہ پہنچے واپس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاصد بھیج دیا. پہلے وہ قاصد تیز گھوڑے پر تھا، بہت پہلے پہنچ گیا مدینہ. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ کو جنگ کے احوال بتانا چاہتا ہوں. فرمایا کہ میرے صحابی یا تو میں تمہیں پوری جنگ کا احوال بتا دیتا ہوں یا تو بتا دے. یاد نبی پاک علیہ السلام کہاں تھے اس وقت؟ جنگ میں نہیں تھے، مدینہ منورہ مسجد نبوی میں تھے. اور یہ جنگ کوئی ایسا نہیں تھا کہ جناب ایک دن یا کچھ گھنٹے کی جنگ تھی، لگاتار 7 دن جنگ ہوتی رہی اور پتہ نہیں کتنا پیدل سفر کیا انہوں نے، کتنا ہفتے لگے یا کتنے مہینے لگے وہاں پہنچتے پہنچتے. ان دنوں وہ لشکر تیار ہوا جانے کے لیے اور موسم بھی ٹھنڈا تھا، پہننے کو کپڑے نہیں تھے صحابہ کے پاس. آج تو ہم بڑے نرم و گرم بستر پر لیٹ کر اور نرم و گرم کمبل پر لیٹ کر ہم کہتے ہیں دین پر چلنا بڑا مشکل کام ہے. اور جنہوں نے اپنے خون دین کے لیے دیے
تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، فرمایا آخری زمانے میں نا لوگ مسلمان یہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بڑی کیا ان کی تعداد چھوٹی ہوگی کہ جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہوں گے؟ فرمایا نہیں، ان کے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی، وہن کی بیماری۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں نا قرآن مجید خود ترجمہ کرو، خود سمجھو، خود حدیث کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ آج کل تو لوگ یہاں تک آ گئے ہیں۔ پہلے لوگ کہتے تھے اماموں کی تقلید جائز نہیں ہے، اب وہ لوگ کہتے ہیں حدیث کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس قرآن پڑھو۔ اب باہر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے مذہبی اسکالر یہ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کہ آپ کو حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو بھائی اگر تمہاری بات مان لیتے ہیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، صرف قرآن ہی کافی ہے، تو صحابہ کرام عربی جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے نا، ان کی اپنی مادری زبان عربی تھی، لیکن وہن عربی کا لفظ ہے، وہن کا معنی سمجھنے کے لیے بھی انہوں نے خود سے تعبیر نہیں کی، نبی پاک سے پوچھا۔ وہن عربی کا لفظ ہے، ترجمہ بھی کر سکتے تھے وہ، لیکن عرض کیا یا رسول اللہ مل وہن، یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ حضور نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ مسلمانوں میں دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی جب ذلیل ہوں گے مسلمان۔ نمبر ایک پر حب الدنیا، دنیا کی مال، گھر بار، بیوی بچوں اور شہرت اور دنیا کی حکومت اور دنیا کی طاقت کی جو ہے چاہت اور محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی، یہ وہن ہے۔ فرمایا وہ کراہیت الموت، اور فرمایا دوسرے نمبر پر وہ موت کو ناپسند کرنا شروع ہو جائے گا۔ جس دین نے یہ سکھایا تھا کہ جہاد کی اور موت کی تمنا کرنا، اللہ کے راستے میں مرنے کی، موت کی تمنا کرنا کہ اللہ میں تیرے راستے میں مروں، اس دین نے جس کو عبادت قرار دیا تھا، آج ہم اسی دین کے اگینسٹ چل کے کہتے ہیں نہیں یار ہلے تے اے بھی بنانا ہے، ہلے تے کار بھی بنانا ہے، ہلے تے گڈی بھی لینی ہے، ہلے تے بچے کی شادی بھی کرنی ہے، ہلے یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ اور بھائی یہ سارا کچھ صحابہ کا بھی تھا، گھر وہ بھی رکھتے تھے، بیوی بچے ان کے بھی تھے، کاروبار وہ بھی کرتے تھے، لیکن انہوں نے ٹاپ پریورٹی پر جو رکھا ہوا تھا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو رکھا تھا۔ ہماری زندگی میں جو ٹاپ پریورٹی پر چیز ہے وہ کیا ہے؟ یار ابھی تو میں نے پڑھنا ہے۔ اسٹوڈنٹ ہوگا نا وہ کہے گا یار اللہ میں پڑھنا ہے، پھر نوکری کریں گے، اور نوکری کرنے کے بعد پھر شادی کرنی ہے، شادی کرنے کے بعد گھر بھی بنانا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ اچھا وہ دین کہاں گیا بھائی؟ نماز، فرض، واجبات، دین کے احکامات وہ کہاں گئے؟ چھوڑ دیا، اس کی فکر نہیں ہے۔ فکر ہے میں نے کیا کرنا ہے۔ آج ایک باپ سے پوچھیں کہ تو اپنی اولاد کے لیے کیا چاہتا ہے، کہے گا یار میں چاہتا ہوں میرا بیٹا CSS کر لے، سول سروس میں چلا جائے، بیوروکریٹ بن جائے۔ کوئی کہے گا میرا بچہ جو ہے میجر کرنل بن جائے، کوئی کہے گا میرا بیٹا جو ہے نا بہت بڑا بزنس مین بن جائے۔ اس باپ سے پوچھو کہ آپ نے کبھی یہ خواہش کی ہے کہ میرا بیٹا جنتی بن جائے؟ نہیں کرتے۔ جنتی بننے کی خواہش کوئی باپ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے لیے اس کو اپنی خواہشات، اپنی طمع، اپنی لالچ کو ختم کرنا پڑے گا، پھر جنتی بنے گا۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ ان الجنت تحدا ظلال السیوف، اللہ نے جنت تو تلواروں کے سایوں کے نیچے رکھی ہے۔ جنت کس کے سائے کے نیچے؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ جنت تلوار کے سائے کے نیچے، تشبیہ دی ہے کہ مشکلات میں دین کے لیے مشکلات اٹھا کر ہی تمہیں جنت ملے گی۔ اب تم کہو جناب صبح 10 بجے اٹھ کے کہ میں جنتی بھی بن جاؤں اور میں ایسا بھی بن جاؤں، مجھے یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ سٹرگل کرنی ہوگی اس کے لیے، اس کے لیے اللہ کے راستے میں مار کھانی ہوگی، دین کے لیے کچھ لوگوں کی بات سننی ہوگی۔ اب میں جو ممبر پہ بیٹھ کے آپ کے سامنے بات کرتا ہوں یا سوشل میڈیا پہ آگے لوگوں کو شیئر ہوتی ہے بات، تو آپ سمجھتے ہیں مولوی صاحب بڑے آرام سے نرم و نازک آتے ہیں، شاید بیٹھتے ہیں اور تنخواہ لے کر ہاتھ گرم کر کے چلے جاتے ہیں۔
یہ باتیں کرنے کے لیے بھی مجھے بڑے لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑے لوگوں کی سوچ اور نظریات سے ٹکراؤ لینا پڑتا ہے، یہ باتیں کرنے کے لیے بھی مجھے سوشل میڈیا پر قادیانیوں کی گالیاں بھی کھانی پڑتی ہیں، کیونکہ ان کو اچھی نہیں لگتی یہ باتیں، سیکولر لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، لبرل کو اچھی نہیں لگتی، وہ تو کہتے ہیں یہ تنگ نظر ہیں، یہ تنگ نظر مولوی ہیں، انہوں نے پاکستان کی ترقی کو روکا ہوا ہے۔ تو مجھے بتائیں 70 سالہ پاکستان کی تاریخ میں مولوی حکومت پر آیا کب ہے کہ جب پاکستان کی ترقی میں مولوی نے رستہ روکا ہوا ہے؟ 70 سال سے تو لبرل ہی آتے ہیں۔ کون سا مجھے بتائیں داڑھی والا بادشاہ عالم دین کو تخت پہ آپ نے بٹھایا ہو کہ اس کو اجازت دی ہو کہ چلو بھائی اسلامی قوانین کو پاس کرو؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ تو ہمیں اپنی تاریخ سے جو ہے نابینا رکھا گیا، اندھا رکھا گیا۔ مسلمانوں کو اپنی تاریخ پتہ نہ چل جائے، کہیں یہ جاگ نہ جائے۔ وہ فاقہ کش کے موت سے گھبراتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے سینے سے نکال دو۔ اسلام مسلمان کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و عرب سے نکال دو۔ اقبال نے ایسے تو نہیں کہہ دیا ان کے سینے سے بس رسول اللہ کی محبت نکل جائے، جہاد کی محبت نکل جائے، مسلمان آپ پہ ہی مر جائے گا۔ آج وہ دونوں چیزوں پر حملہ ہے، اٹھا لیں۔